الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومین. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا. اولیاء کاملین علماء ربانیین کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا. احباب گرامی قدر، جیسا کہ پچھلے جمعے میرا موضوع شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اسی موضوع کو ساتھ لے کر چلیں گے، چونکہ موضوع کا اور مناسبت بھی یہی ہے. اسی ماہ کے اندر حضرت خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس باکمال ہے، اور ساتھ ساتھ یکم جمادی الثانی کو سلطان العارفین
برہان الواصلین حجت الکاملین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی عرس ہے۔ تو اس جمعۃ المبارک کو میرا موضوع حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سوانح حیات کے حوالے سے ہے۔ باقی اگلا پورا مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و برکات کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ولی کون ہے، اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے۔ پہلے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی نشانی بیان فرما رہا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی وہ غم زدہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو کامل ایمان والا بھی ہو اور تقوی اور پرہیزگار بھی ہو، تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہو۔ اب سوال ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی کو قرض دیا تو ابھی واپس لینے کی مہلت تھی، کچھ دن تھے، لیکن آپ سفر میں تھے، دھوپ کافی زیادہ تھی، شدید تھی دھوپ، تو آپ نے چاہا کہ میں کسی سائے کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کر لوں۔ تو آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ اس شخص کا مکان ہے کہ جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، تو آپ اس کے گھر کے سائے میں بیٹھنے لگے تو دل کے اندر خیال آیا اے ابو حنیفہ، اس نے تو تجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر تو اس کے مکان کے سائے میں بیٹھ جائے گا تو تیرے تقوی کے اندر خلل آ جائے گا، تیرے تقوی کے اندر خلل آ جائے گا، لہٰذا تو اس کے سائے میں نہ بیٹھ۔ یہ تقوی ہے۔ اور ایک اور مثال سے واضح کرتا چلوں کہ تقوی کیا ہے۔ انسان نے بڑا خوبصورت لباس ڈالا ہو اور سفر کر رہا ہو، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور اپنے کپڑے کو ان کانٹوں سے بچا رہا ہو، یہ تقوی ہے۔ یعنی کہ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے ایمان کو شیطان کی کانٹے دار جھاڑیوں سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ ایک اور تقوی کا مقام کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مکتوبات شریف لکھ رہے ہیں تو ہاتھ پر اس پینسل سے سیاہی کا نقطہ لگ گیا، تو آپ نے رفع حاجت کرنی تھی، واش روم جانا تھا، اندر گئے، واپس آ گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور خیریت تو ہے، آپ جلدی واپس آ گئے؟ فرمایا میرے ہاتھ پر وہ سیاہی کا نقطہ لگا ہوا ہے، کہیں اس کی بے عدلی نہ ہو جائے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے اس سیاہی کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تقوی کی معراج ہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی جس شخص کے اندر ہو، ایمان جس کے اندر ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج ہم جس کا عرس منا رہے ہیں، حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حجت الکاملین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ہم عرس منا رہے ہیں، جو کہ ایک مادر ذات ولی تھے۔ ولی کی 3 قسمیں ہیں، ولی دیاں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جڑا مادر ذات ولی ہوئے، بچہ پیدا ہویا ہے، پیدا ہوندہ سار اللہ دا ولی، اندے تو کچھ ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، تقوی و طہارت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا ولی مادر ذات ولی کہلاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے مرشد دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا ہے، مرشد نے ایک نگاہ کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دا ولی بن گیا۔ نمبر 3، او اللہ دا ولی کہ جس واسطے اندے ماں باپ ہاتھ اٹھا دعا کر اللہ تعالیٰ انہوں اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت سلطان العارفین
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی نے پیدا ہوندے ہی آپ تو ایسی کرامات دا ظہور ہویا کہ وہ اللہ تعالیٰ دے ولی کہلان لگ گئے. چھوٹے جہے انہاں دی گھر دی نوکرانی آپ نو باہر لے کے جاندی سی کھلان واسطے. آپ دے والد دا نام حضرت سلطان با زید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والدہ نام بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان دونوں دے اندر جڑی شخصیت دا ظہور ہویا وہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی. اگر باپ مولا علی ہو، ماں فاطمہ ہو، تو اس میں سے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. اگر باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تو اس میں سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتے ہیں. اگر باپ سلطان بازید محمد ہو اور ماں بی بی راسی ہو، تو اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی سلطان العارفین سلطان باہو پاک ہوتی ہے. آپ کا نام باہو اگر ان الفاظ کو الٹا کر کے دیکھیں تو اللہ کا صفاتی نام وہاب بنتا ہے. باہو کو الٹا کر کے دیکھیں، با کی طرف سے نہیں، اگر واو کی طرف سے پڑھے تو اللہ کا صفاتی نام وہاب بنتا ہے. اگر سیدھا کر کے پڑھے تو وہ حضرت سلطان باہو کا نام بنتا ہے باہو. آپ مادر زاد ولی، آپ کی گھر کی نوکرانی آپ کو باہر لے کے جاتی کھلانے کے لیے. جس وقت باہر لے کے جاتی تو وہ ہندوؤں کا علاقہ تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوؤں کا علاقہ تھا. ہندو کافی کثیر تعداد میں رہتے تھے. جس وقت آپ باہر جاتی، ابھی ننھی سی عمر ہے، باہر لے کے جاتی تو وہ جو چوکوں میں اور دکانوں میں کھڑے ہوتے تھے نوجوان ہندو، وہ حضرت سلطان باہو کو جس طرح دیکھتے ساتھ ہی کلمہ پڑھنے لگ پڑتے. ایسا مقام، ایسا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خوبی رکھ دی کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ اللہ کا بندہ بن جاتا، وہ مسلمان بن جاتا. ان کے اندر، ہندوؤں کے اندر شور و غل ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تو مسلمان بن رہے ہیں، ہمارا تو کام خراب ہو رہا ہے. تو وہ سارے مل کر گئے اور آپ کے والد حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ بڑے نیک بندے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ بڑے نیک بندے ہیں. آپ کے بچے کو جس وقت نوکرانی باہر لے کے نکلتی ہے نا، تو جس طرف آپ کی نظر اٹھتی ہے، جو بندہ بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے. لہٰذا آپ ایک وقت مقرر کریں، اس وقت کے اندر آپ اپنے بچے کو باہر بھیجیں اور ہم اپنے بچوں کو اندر کر لیں گے. ہم نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک وقت مقرر ہو گیا. تو جس طرح وقت مقرر ہوا تو آپ باہر گئے، اسی طرح نوجوان باہر ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتے. تو یہاں پر ایک اللہ کے ولی نے ایک بات کی، وہ کہتے جدھر ولی دی نگاہ کی جاوے، جدھر ولی دی نگاہ کی جاوے، جدھر ولی دی نگاہ کی جاوے، ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے، ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جس ویلے نوکرانی اٹھا کے باہر لے کے جاتی، ہندو بیٹھے ہوندے، جس ویلے آپ دا چہرہ تکتے مسلمان ہو جاندے. جدو مسلمان ہو جاندے انہاں دے وڈیاں نے آکھیا اے تے بڑا کم خراب ہے، اسی انہاں دے گھر والےاں نوں جا کے ملنے ہاں، ایک وقت مقرر کرنے ہاں. اس وقت دے اندر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ باران اسی اپنے بچیاں نوں اندر کر لئیے. آپ نے گل کیتی، آپ دے والد صاحب نے اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، ایک وقت مقرر کر لیا گیا. اس وقت دے اندر سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ باہر جاندے،
انہاں دوسرا ہندوؤں دے بچے اندر آ جاندے جس ویلے آپ باہر جاندے اللہ تعالیٰ دی رحمت تو جوش آندا اور ہندو اپنی دکاناں دی سوراخاں دے اندروں حضرت سلطان العارف نو دیکھتے کس ہیبت دے نال کس جوش دے نال کس ولولے دے نال کس شان دے نال اللہ دا ولی باہر آ رہا ہے جس ویلے وہ ویکھ دے سلطان العارف رحمت اللہ تعالی علیہ ننھی جی عمر جس ویلے آپ انہاں نو تک دے نگاہ کر دے جس طرح نگاہ کر دے وہ ہندو اپنی دکاناں تو باہر آ کے سلطان العارف دے ارد گرد اکٹھا ہو کے مسلمان ہو جاندے آپ دا چہرہ دیکھتے مسلمان ہو جاندے اے حالے دا سلطان العارف رحمت اللہ تعالی علیہ دے بچپن دا واقعہ حالے بچپن آئے جوانی نہیں آئی جس ویلے بچپن آئے اتنا مقام ہے آپ دا جس ویلے جوانی دا مقام آئے گا آپ دی ولایت دا آپ دی مرتبے دا آپ دی بلندیت دا کیا عالم ہوئے گا سلطان العارف رحمت اللہ تعالی علیہ جس ویلے بچپن آئے بیمار ہو گئے کسی نے آکھا حضور بچے نو کسی حکیم کو لے جائیے ایک سنیاسی حکیم ہے زیادہ برہمن ہے پکا ہندو ہے کٹر ہندو ہے اپنے بچے نو اس دے کو لے جانے ہاں او دے کو جا کے علاج کروانے ہاں آپ دی والد صاحب کہندے نے ٹھیک ہے جا کے علاج کروا لینے ہاں اس ہندو دے کول گیا کہن لگے اے ہندوا اے حکیم ساڈے پیرو مرشد دا بیٹا ساڈے پیرو مرشد دا بیٹا بیمار ہے نام دا سلطان العارف سلطان باہو ہے جے کہنا ہے تے اون دا علاج کر دے جنوں اون دے کول لے چلنے آ او کہندے نا نا میں سنیا ہے سلطان دے گھر وچ سلطان با زید محمد دے گھر دے اندر ایک بچہ پیدا ہویا ہے جن دا نام سلطان باہو ہے جیڑا بندہ بھی انہوں تکدا ہے مسلمان ہو جاندا ہے نا نا میں ذات برہمنا کٹر ہندو ہاں میں نہیں جاواں گا تسی اپنے کول اپنے بچے نوں رکھو نا نا میں نہیں جاواں گا انہاں مریداں نے آکھیا اے حکیم سانو دس سے صحیح اگر تو نہیں جانا تے انہوں لے کے آ جانے ہاں انہوں نے لے کے آ جانے ہاں کہن لگیا نانا میں جاواں تاں وی کلمہ پڑھنا پینا ہے او آ جاون تاں وی کلمہ پڑھنا پینا ہے دوواں مقاماں دے اوتے دوواں دے گلاں دے اوتے ایک ہی کام ہونا ہے کلمہ تے پڑھنا پینا ہے انہاں کہا نانا نہ میں جاواں گا نہ انہاں نوں لے کے آؤ اس طرح کرو انہاں دا پیشاب انہاں دا بول ایک شیشی کے اندر ڈال کے آ جاؤ لے آؤ میں ویکھ کے تجویز کر دوں گا کیڑی دوائی دینی ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دا پیشاب ایک شیشی دے اندر بند کر کے لے کے آئے جس ویلے اس برہمن نے آپ دا بول لکھیا ہے بول لکھ دیا ساری کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے آپ دے بچپن دا عالم ہے اور سلطان العارفین نے پھر اپنی زبانی کیا آئے گا جس ویلے اس برہمن نے نا کلمہ پڑھ لیا تو سلطان العارفین نے اپنی زبانی کیا آئے گا آپ فرماتے کلمے نال میں ناتی دوتی اتے کلمے نال رہائی ہو کلمے میرا پڑے جنازہ آپ نے ساری زندگی اللہ دے ذکر واسطے لوگوں کو بلایا ہے کلمے دی پٹھی وچ پا کے نا لوگوں کو پکاندے سن تاکہ مضبوط ہوئے ایمان دے اندر مضبوط ہو جائے آپ فرماندے کلمے نال میں ناتی توتی اتے کلمے نال ریائی کلمے میرا پڑیا جنازہ اتے کلمے کول سہائی او کلمے نال میں بہشتی جانا بہشت جنت نو کہندے نے آ فرماندے کلمے نال میں بہشتی جانا اتے کلمہ کرے صفائی ہو میں قربان اونا تو یا حضرت باہو جنا صاحب آپ بلائی ہو
ہلے بچپن ہے جس ویلے جوانی آندی ہوئے گی، بچپنے تو جوانی دے اندر آپ دا مقام، آپ دی والدہ نے آکھیا کہ بیٹا جاؤ مرشد دی تلاش کرو، بیعت ہو جاؤ کسی اللہ تعالیٰ دے ولی دی تا دامن پکڑ لو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے بیعت ہوئے، آپ دے مرید ہوئے، اور انہاں دا ایک معمول سی جس ویلے کوئی طالب آندا سی نا، کوئی بیعت ہونے واسطے آندا سی، توجہ کرنا میرے لئے، جس ویلے کوئی طالب آندا سی تے آپ دے کول ایک دیگ پانی دی ابل رہی ہوندی سی تو فرماندے سن ان دے اندر اپنا ہاتھ ڈالو، جڑا بندہ اس دے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیندا سی وہ واصل باللہ ہو جاتا سی، وہ اللہ کے ساتھ واصل باللہ ہو جاتا تھا۔ تو جس وقت حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حجت الکاملین آپ آئے، آپ کو کہنے لگے کہ آپ بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں انہاں دا حال ویکھ لیا جڑے پہلے جنہ لوگوں نے اپنا ہاتھ دیگ دے اندر ڈالیا ہے، میں انہاں دا حال دیکھ لیا، میرے کول مال ہے۔ بزرگاں نے پوچھا تیرے کول مال ہے؟ ہاں جی میرے کول مال ہے۔ چل ٹھیک ہے اس طرح کر، ایک مشکیزہ اٹھا لیں، مشکیزے دے اندر پانی ڈال کے خانقاہ دی ٹینکی بھی بھرنی تو، اور مسجد دے جڑے واش روماں دی جڑی ٹینکی وہ بھی تو بھرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک ہی مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے جو مسجد دے ٹینکی بھرن لگے، مسجد دی ٹینکی بھر گئی، خانقاہ دی ٹینکی بھر گئی، مسجد دا سارا سین ہی بھر گیا۔ ولایت دا مقام ایک ہی مشکیزے کے ساتھ 45-40 لیٹر آندا ہوئے گا اندے وچ، مسجد دی ٹینکی، خانقاہ دی ٹینکی بھر گئی، مسجد دا سین بھر گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی عام بچہ نہیں لگتا، اللہ دا ولی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کول مال ہے؟ جی مال ہے۔ معرفت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے پھر وہ مرشد نے فرمایا، کہنے لگے ایک جگہ تے مال اور معرفت جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جڑا اپنا مال اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قربان کر دے۔ گھر گئے، مال سارا غریبہ یتیمہ دے ونڈ کے واپس آئے، آپ کو بیٹھ گئے معرفت حاصل کرنے واسطے۔ آپ نے فرمایا چل تیری معرفت دے منازل نو طے کرانے، ولایت دی منازل نو طے کرانے۔ کچھ آپ نے توجہ کی تھی، آپ نے فرمایا سنا، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے مرشد جی، شیخ جی، جتنی منازل تسی میری طے کرا رہے ہو نا، اے منازل میں اپنی ماں دی گود وچ طے کر لیے سن، اے میری ماں نے میری منزلہ طے کرا چھڑیے سن، مینوں کوئی اتے دا مقام دیو۔ آپ نے فرمایا اچھا چل میں گم شدہ سیر کرنا، اپنی روحانی سیر کرنا، وین تو مینوں ملدا ہے کہ نہیں۔ آپ نے روحانی سیر کی تھی اس جگہ تے، آپ حل وا رہے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین فرماندے کہ میں بھی پیچھے پھر سیر کرنے ٹور گیا۔ آپ پیچھے گئے تو سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا بزرگ حل باندھے پے نے، تو میں انہوں نے پیچھے گیا، میں انہوں نے کہا بزرگو تسی بزرگ بندے ہو، تسی بہی ہو تو میں تہاڈی جگہ تے حل وا لینا۔ آپ حل وان لگے، شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے میں واپس آیا تو میں ویکھیا آیا تو سلطان العارفین ہی گیا سی۔ آپ فرماندے میں دوسری جگہ سیر کرنے ٹریا، ہندوؤں دے علاقے دے ایک دکان پا کے بہ گیا، پیچھے سلطان العارفین، کیا بزرگو تسی تے بزرگ بندے ہو، بڈھے بندے ہو، تسی بیٹھو میں تہاڈا سودا سلب بیچ کے دے دینا تانوں۔ واپس آپ نے پھر ویکھیا، انہوں نے کہا یہ کام خراب ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سیر کی تھی، ایک علاقے دی مسجد وچ امامت خطابت تے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تے بچیاں نوں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ سلطان العارفین بھی پیچھے کہتے بزرگو تسی اللہ تعالیٰ دے ولی بندے ہو، بزرگ بندے ہو، بچیاں نوں قرآن پاک پڑھا رہے ہو، جے موقع ہوئے تو مینوں ہی پڑھا دیو۔ اب واپس آئے کہتے کوئی عام بچہ نہیں، اور کہنے لگے اے بیٹا تیرا فیض میرے کول نہیں ہے، تینوں میں اپنے تو ہور کسی کول بھیجنا ہو۔ یعنی کہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل لڑکپن ہے کہ لڑکپن کے اندر یہ مقام ہے کہ بڑے بڑے ولی آپ سے نیچے ہیں، اور بڑے بڑے ولی آپ سے ولایت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حضور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لے کے حضور کی کچہری حاضر ہو جاندے سن۔ اتنے حاضر ہو کے سلطان العارفین فرماندے نے کہ مینوں آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اتنے بیعت فرمایا، اس کے بعد حضور غوث پاک نے اپنے ہاتھ اتنے بیعت فرمایا، اس لیے میرا نام سلطان باہو قادری سروری ہے۔ قادری حضور غوث پاک کی نسبت نال، اور سروری حضور سرور انبیاء کی نسبت نال۔
کہ آقا علیہ السلام دے حد تے میں پیا تھا. اس لیے حضرت سلطان باہو نو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو حضرت غوث پاک دل اتنی محبت سی جدو بغداد شریف جاندے نا تے آپ ایک ہی شعر پڑھتے کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی ادے اچیا لمیاں چیلا ہوں تن من میرا پرزے جوں درزی دیا لیرا ہوں نالی رادی میں گلی کفنی پا کے کفن یعنی کہ انہا لیرا نو میں پاٹ پوٹ دے گا جو کپڑے دا وان بنا دے نے وان بنا کے میں اندھا پٹا بنا کے اپنے گلی چ پاواں گا. آپ فرما دے نالی رادی میں گلی کفنی پا کے رلسا سنگ فقیرا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا اتے کرسا میرا میرا ایسی شان دیکھ لو کتنی شان اور عظمت سلطان العارفین دی کہ آج تک اللہ تعالیٰ دے ولی آپ دے کلو فیض حاصل کر دینے. کوئی آپ دے مزار شریف دے اندر جائے نا اگر زبان بند بھی ہے نا ذکر نہیں بندہ کر رہا اس بندے دا دل ذکر کرے گا. چیز آزمائی ہوئی ہے اس بندے دا دل اللہ دا ذکر کرے گا. اتنی شان اور اتنا مرتبہ پھر بھی حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ فیض حاصل کر رہے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا اے عبد القادر قدمی آزی علی رقبتک وقدمک علی رقبت کل ولی اللہ. اے عبد القادر میرا قدم تے تیری گردن تے ہے, تیری گردن تے میرا قدم ہے اور تیرا قدم سارے ولی دی گردن دے اوتے. اسی لیے حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں. اب ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں درس کیا دیا. آپ نے صرف اے درس نہیں دے دیتا کہ صرف اے بیت میرے پڑھو میرے اشعار پڑھو, بلکہ ان شعراں دے اندر جو چیز موجود ہے, جو چیز معذوف ہے, جو چیز میں نے ضم کر دیتی ہے, جو چیز میں چھپا دیتی ہے اس چیز کو حاصل کرو. اللہ دا ذکر کرو, اللہ دی معرفت حاصل کرو, کلمے دا ذکر کرو, اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات اتے چلو. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اس بے نمازی تو خنزیر چنگا ہے, بے نمازی تو خنزیر چنگا ہے. آپ نے فرمایا بے نمازی تے مسلمانوں دے قبرستان دے اندر بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. لہذا آپ دے اشعار اسی سننے ہیں اور شعراں دے نال نال اسی انہاں دی تعلیمات تے بھی عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نسبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے, سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال نسبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے احکامات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.